کہا ہے کہ وہ مداخلت نہ کریں. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا, ہم کوئی بات کر رہے تھے, عام طور پہ سیاست میں کم ہی بات کرتے تھے, یا اشارتاً کرتے تھے, یا اصولی بنیادوں پہ کرتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا مجھے سیاست سے بڑی کراہت. اور وہ واقعی ان کا مزاج ایسا تھا, کتابیں پڑھنا, دفتری کام کرنا, اس کی ڈیٹیلز میں جانا. چھوٹے چھوٹے دفتری کام بھی خود کر لیتے تھے, اور اتنے چھوٹے دفتری کام بھی وہ خود کر لیتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی. مثلاً کوئی ڈپلائمنٹ ہے کسی جگہ کی, اس کی ڈرائنگ بھی بنا لیتے تھے جب وہ ینگ آفیسر تھے. تو وہ میں نے کہا کراہت ہمیں کون سی, کہ سیاست کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جسے کوئی آدمی پسند کرے. تو کراہت ہے, آپ پہ بھی ذمہ داری آپ پڑی, آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے, ان پٹ دینا ہوتا ہے. تو مشورہ دینے پہ اکتفا کرتے تھے, سوائے ایک موقع پہ جب انہوں نے حسین حقانی کے معاملے میں اور یہ کوئی دوسری چیزوں کے معاملے میں وہ جو تھا اسکینڈل, حسین حقانی نے آپ کے ذریعے رابطہ کیا تھا امریکی انتظامیہ سے, زرداری صاحب نے. اس وقت انہوں نے بہت غصے سے کہا تھا کہ نہ صرف ان کو کہا گیا کہ انہوں کو گواہی اپنا وہ دینا چاہیے, سپریم کورٹ میں اپنی رائے دینا چاہتے, تو وہ ان سے کہا گیا. اور یوسف رضا نے, اور زرداری صاحب نے اکسایا ہوگا, یوسف رضا نے کہہ دیا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دوں گا اور ڈٹ کر دوں گا. الفاظ تو مجھے یاد نہیں, مفہوم یہی تھا. اور انہوں نے گواہی دی, اور انہوں نے کہا اس طرح کی دھمکیوں کے سنگین نتائج ہوں گے. وہ مداخلت نہیں کرتے تھے, لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو ایسا بولڈ ہو جاتے تھے. مثلاً وہ ایک موقع پہ جب انہیں کہا گیا کہ بھئی وہ وہاں تو کوئی جا نہیں رہا, نہ صدر جا رہے, نہ وزیر اعظم جا رہے, ٹیررزم بڑھ گیا ہے بہت, جیسے اب بڑا ہوا ہے. تو انہوں نے اسی وقت کہا, فیصل ان کے ہوتے تھے سیکٹری, اس سے فیصل میرا ہیلی کاپٹر لگاؤ. اور گئے اور 5000 مشین گنوں کی آفر کی, تربیت کی آفر کی. پھر وہ جاتے رہے, پھر اس کے نتیجے میں چیزوں میں بہتری آئی. لوگ یہ کہنے کو نہیں جانتے جب تک آپ کسی سے ملتے نہ ہو, معاملات سے واقف نہ ہو. آج بھی میں نے دیکھا کسی نے کہا تھا وہ جزیرہ ہو بے وقوف کے بچوں, جزیرہ کس لیے آدمی بناتا ہے؟ اول تو انہوں نے زندگی بھر کوئی کرپشن کی نہیں, ان کے بھائیوں پہ الزامات ہیں, اور وہ لین دین کے معاملات ہیں جو کوئی بیٹھ کے طے کر سکتا ہے. وہ کوئی یہ معاملات نہیں ہے, کوئی لمبے چوڑے غبن وغیرہ کے واقعات نہیں ہیں, وہ لین دین کے معاملات ہیں. لین دین میں جو تنازعات ہیں, مجھ سے پوچھا گیا تھا ایک دفعہ, سابق آرمی چیف کے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا وہ لوگوں کو بلائیں, حساب کریں. تو وہ اپنا, لیکن وہ ان کا مزاج نہیں ہے غیر ضروری چیزوں میں پڑھنا. بھائی وہ اپنا وقت لرننگ میں صرف کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اپنی چوائس کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, گولف کھیلتے ہیں, بچوں کے ساتھ گپ شپ, پوتے پوتیوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں. اور پڑھنے میں اور ڈسکشن کرنے میں, لرن کرنے میں, یہی ان کا پروسیس ہے. اور سارے جو سبکدوش جنرل ہیں یہ سیاست سے الگ رہتے ہیں. لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ان کا جانا جو ہے سابق آرمی چیفز کا, جنرل راحیل بھی تھے وہاں پہ, تو وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سسٹم کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا. یہ تو ٹریڈیشن ہے, اور وہ بلاتے ہیں بعض اوقات. جنرل باجوہ بعض اوقات انہیں گھر پہ انوائٹ کرتے تھے, اور جنرل صاحب تقریبات میں جاتے ہیں, اپنا جنازے پہ ضرور جاتے ہیں, اور جہاں ضروری ہو وہاں جاتے ہیں. جنرل باجوہ نظر نہیں آئے وہاں پہ, جنرل باجوہ نظر نہیں آئے وہاں پہ. جنرل باجوہ تو ایک ناپسندیدہ آدمی ہے نا, وہ بدنامی جو ان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہے, پیسے بنائے بہت, اور ایسی حرکتیں کی, ساور مٹھو کو لے آئے کاروبار میں. وہ تو ان کا بس چلتا, تو وہ تو اپنا بیٹھ کے اپنا آرمی ہاؤس میں تو پراپرٹی کا بزنس, پیسوں سے اتنی ان کو دلچسپی تھی. ایک دفعہ مجھے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی یار, چیف آف آرمی اسٹاف سے تنخواہ پوچھنا چاہتے, کہتے ہیں آپ برا تو نہیں منائیں گے. میں نے کہا میں کیوں برا مناؤں گا, برا آپ منائیں گے. ہاں جی. تو وہ ان کو ایک کمزور بزدل بہت تھے, ایک پیسے سے بڑی لالچ تھی, ایک ان کی اولاد ان کی بڑی کمزوری تھی. اور وہ تو بعد میں ثابت ہو گیا کہ ان کے بعد رشتہ دار جو ہیں جو ان پہ اثر انداز ہو سکتے تھے وہ قادیانی تھے. وہ پہلے تو ہم اس کی تردید ہی کرتے رہے, خود تو نہیں تھے, تردید ہی کرتے رہے, لیکن وہ پھر بعد میں کراچی میں ایویڈنس ملی کہ ان کے رشتہ دار جو کچھ فوج میں تھے جو ان پہ اثر انداز ہو سکتے تھے, کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا ان کو خود, اور پھر ان کو معافی ملی تھی. وہ تو بریگیڈیئر سے اوپر تو کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا. ویسے تو شروع میں بھی چھان بین ہوتی ہے, قادیانیوں کو نہیں رکھتے.
وہ جن کیا نہیں کا طرز زندگی کرپشن کہتے ہیں فلاں آدمی نے کرپشن کی. بھی کرپشن طرز زندگی میں جھلکتی ہے نا. وہ سوائے سگریٹ کے اور چائے کے کوئی ان کی زندگی میں گھر میں ایک کھانا پکتا ہے. 6 سالوں میں دیکھتا رہا ہوں 5 سال, اور لمبی لمبی ان سے گفتگویں کی. اچھا آدمی ہیں, چند ان کے پاس کپڑے ہیں. اب یہ خرافات ہے. وہ ایک اور طرح کے آدمی, ان کے رول ماڈل ہے جنرل کاکڑ. وہ جنرل کاکڑ تو بالکل ہی نہیں ملتے تھے کسی سے اور بالکل ہی مداخلت نہیں کرتے تھے. ان کو تو بہرحال ان پٹ دینا پڑتا تھا, لیکن یہ اتنی ان پٹ دیتے تھے. مثلا نواز شریف نے پوچھا کہ چیف کس کو ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا, خود انہوں نے کہا کہ میں سینئر موسٹ کو بناؤں گا, جو انہوں نے سینئر موسٹ کو نہیں بنایا بلکہ ٹاپ کے 4 جنرل میں سے کسی کو بنایا نہیں. کیونکہ جھوٹ بولنے میں تو نواز شریف صاحب کو کوئی تمل نہیں. تو انہوں نے کہا اپنا سینیئرٹی اینڈ کمپیٹنٹ بوتھ, یہ 2 چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. صحیح بات. تو وہ اپنا مداخلت نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ سگریٹ پینے کی عادت تھی, وہ بھی گولڈ لیف. اور سگریٹ بھی وہ سگریٹ بھی اس طرح پیتے تھے کہ انہیل نہیں کرتے تھے. ایک تو فلٹر سگریٹ میں لگا ہوتا ہے, ایک اور لگاتے تھے. پھر وہ یہی ایک ان میں عادت تھی. اور تو نہ وہ کوئی, دیکھیے وہ ایسے آدمی ہیں جو ان کی زبان سے کبھی کوئی ادنا لفظ نہیں نکلتا, غیبت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ نہیں توڑتے. اب لوگ جو ہیں وہ ایک جزیرہ کسی نے گھڑ لیا, وہ کچھ افسر تھے. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کیا قصہ ہے پروپیگنڈے کا. کہتے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کنسیشن چاہتے ہیں, کچھ سرپرستی چاہتے ہیں, ریٹائرڈ افسر ہیں, تو میں نہیں کرتا. تو وہ ان کی شخصیت میں بعض چیزیں بڑی دلکش ہیں. بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتے. کوئی بھی بچہ ہو دنیا کا, اگر ان سے کوئی فرمائش کر دے, جب وہ چیف تھے تو وہ اس بچے کو بلا لیتے تھے. ہاں جی, ایک بچے نے کہا میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا, کہ مجھے تو میں تو بیمار ہو گیا, مجھے کینسر ہو گیا. انہوں نے بولا اس کے لیے وردی سلوائی. جیسے خواتین ایک دفعہ آ گئی, انہوں نے کہا جی ہماری وردی ٹھیک نہیں ہے. خواتین کے لیے ظاہر ہے نامناسب وردی تھی, عام وردی جو تھی. انہوں نے کہا آپ خود ڈیزائن کر لیں, جو وردی آپ ڈیزائن کریں میں اس کو اپروو کروں گا. ہمدرد بہت تھے اسپتالوں میں. انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی جان ماری اور جان سوزی کی ہے اسپتالوں کا معیار بہتر کرنے کے لیے کہ کوئی حد نہیں ہے. ایک جگہ تو خود کھڑے ہو کے اس کا آرکیٹیکچر سے بھی انہیں دلچسپی ہے. وہ کوئٹہ میں بنایا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, اور بلوچوں کو فوج میں بھرتی کیا. وہ مسئلے کے حل کی طرف جاتے تھے اور کریڈٹ بھی نہیں مانگتے تھے. میں نے کتنی دفعہ ان سے کہا کہ جنرل صاحب, ایک دن تو بہت اصرار کر کے کہا سوات کا آپریشن جو ہے وہ ایک ایگزامپلری آپریشن تھا. 60 دن میں لوگ آتے ہیں, 90 دن میں لوگ گھروں کو واپس بھی چلے گئے, ختم بھی ہو گیا ٹیررزم سوات میں. کچھ بتائیں تو وہ ہی ریفیوزڈ. تو وہ ذاتی کامیابیوں کا ذکر سے بھی گریز کرتے تھے. شاذ کبھی بات کرتے تھے. ایک دفعہ ذرا مجھ سے ناراض تھے, میں نے لکھ دیا ان کے خلاف بڑا سخت. میں ان سے ملتا بھی رہتا تھا, ڈس ایگری بھی کرتا رہتا, لکھ بھی دیتا تھا بعض اوقات. وہ اپنا اس دن بڑے ناراض تھے. تو اس دن انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا, لکھ دی ایسی بات لکھ دی ہے. وہ ایک بڑا نازک معاملہ تھا. تو پھر کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میں بند کر کے گیا تھا سپلائی امریکہ کی 7 مہینے کے لیے بند رہی, اور بڑا سخت رویہ انہوں نے اس اسنا میں رکھا. اور 7 مہینے کے بعد وہ اپالوجیٹک ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا امریکہ سے وہ بڑی سلیقے سے بات کرتے تھے. تو شروع میں کچھ نرمی انہوں نے دکھائی, پھر تو بہت سخت ہو گئے تھے. ٹھیک, اچھا وہ ان چیزوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں. ان کا ٹیمپر دیکھیں نا, آپ ایک آدمی سے 5 سال ملتے رہے, ملتے بھی کس طرح رہے کہ ایک کے سوا کوئی میٹنگ 4-5 گھنٹے سے کم کی نہیں تھی. وہ میں نہیں سمجھتا وہ اس میں پڑھیں گے. البتہ وہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتے سرے سے. ٹھیک, اچھا یہ تو میں نے ان کو میسج کیا کہ میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہے کہ بات کریں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں ملنا چاہتا ہوں. میں سوچا ان سے اس وقت بھی یہی افواہیں اڑ رہی تھی کہ ان کو بھیجا گیا ہے. اب میں حتمی نہیں رائے نہیں دے رہا, میں ان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. وہ نہیں پڑھیں گے, اور فرض کیجئے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ لازمی یہ کام کریں. ان کے عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں, عمر بھر کبھی ان کی ملاقات نہیں, کسی تقریب میں ہوئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. تو اور عمران خان بھی ان کے لیے کوئی لائکنگ نہیں رکھتے, چونکہ وہ لا تعلق رہے ان کے معاملے میں. وہ تو ان کے بعد جو ہوا, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا تو ان کے بعد ہوا نا.
تو وہ اس کے لیے نہ موضوع آدمی ہے نہ ان کا مزاج ہے. لیکن فرض کیجئے کہ انہیں کہا جائے اور وہ سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہے یا میں کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, وہ فارمولہ بنائیں گے جیسا میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ فارمولہ ہے, اس پہ عمل کریں. اور وہ فوج کی ایک حد سے زیادہ مداخلت کے خلاف ہیں. اور بھائی انہوں نے بند کر دیا تھا پولیٹیکل سیل جو تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, وہ تو پھر ایسے افسوسناک واقعات ہوئے, پولیٹیکل سیل انہیں بحال کرنا پڑا. زرداری صاحب نے کالیا کیا تھا وہ ادارہ, اس کے لوگوں سے کچھ رابطہ کیا, کوئی چین گیا تھا وہاں کچھ اس طرح کی چیزیں کی, تو وہ انہیں بحال کرنا پڑا, ورنہ تو وہ پولیٹیکل سیل ہی بند کرنا چاہتے تھے. اب وہ لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, ایک دن تاریخ لکھے گی. اور جب میں کہتا تھا عمران خان وزیر اعظم بن سکتا تھا, کوئی میری بات مانتا تھا یار؟ جب میں نے لکھا 5 سال پہلے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ایکسیلنٹ ہو جائیں گے اور ممکن ہے کبھی مستقبل میں کنفیڈریشن بھی بن جائے, کوئی ہماری بات مانتا تھا؟ یہ نہیں کہ میرے سارے اندازے صحیح ہوتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, بہت سے اندازے غلط ہوئے, بٹ دیر آر تھنگس جن پہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اہل علم سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ان سے تو میں ملتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وہ اگر ان سے کہا جائے گا وہ کہیں گے جی یہ میں اچھا سوچوں گا, وہ بہت سوچنے والے آدمی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ جنرل تھے. تو وہ فارمولہ بنائیں گے. اچھا یہ جو فارمولہ ہے دیکھیں گے کہ بھائی ون ون سچویشن ہو, یعنی کوئی راستہ نکلے, تو راستہ وہ نکال سکتے ہیں, ان میں اہلیت ہے, لیکن مینڈیٹ انہیں دے نا, عمران خان بھی دے, وہ بھی دیں, تو پھر وہ کریں گے. لیکن اس میں جو آپ نے راستے کی بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب یہ بھی سن رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ آیا چاہتی ہے, اور اسی ترمیم کے لیے اب پی ٹی آئی کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی اپروچ کیا جائے کہ جناب آپ اس معاملے میں ہماری سپورٹ کریں نئے صوبے بنانے میں, اور پھر الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ صدارتی نظام بھی آ جائے, تو اس میں پی ٹی آئی آ سکتی ہے آن بورڈ. اور اگر عمران کو یہ فارمولہ دیا جائے تو کیا رسپانس ہوگا عمران خان کا؟ ارے بھائی میں تو عمران خان کی جگہ ہوتا تو بہت پہلے کوئی راستہ نکالتا مسائلیت کا, اور صرف ایک شرط رکھتا فیئر اینڈ فری الیکشن کی, اور مہلت مانگتے تو مہلت بھی دے دیتا, 2-4-6 مہینے کی تو دے ہی دیتا. لیکن ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کو انہیں ورکنگ ریلیشن کو اشارہ دینا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہیے میں آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا غیر ضروری, کچھ چیزیں طے کر لیں. یعنی وہ سول میں مداخلت نہیں کریں گے, یہ فوج میں نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب کو انڈر پریشر ہم نے خان صاحب سے بڑی باتیں منوائی. یعنی ایک ٹیلی فون پہ میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون کو کہا ان سے کہ ان کو مجلس عاملہ میں شامل کر لیں, انہوں نے کر لیا. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے عمران خان, وہ تو فوراً مان لیتا ہے. کہنی صاحب کو بھی ایسا مزاج چاہیے, کوئی بات صحیح ہے لیکن وہ تامل کرتے تھے, کہتے تھے اچھا میں دیکھوں گا, سوچوں گا. یعنی قومی کی نوعیت کا کام, ذاتی نہیں, ذاتی تو ظاہر ہے کہنا ہی نہیں چاہیے. تو عمران خان صاحب کو اگر کوئی انڈر پریشر کوئی بات بنوانا چاہتا ہے, آپ یقین کریں عمران خان سے بات بنوانا اتنا آسان ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. کتنی باتیں ہم نے کتنے دفعہ ان سے بنوائی ہیں, لیکن کسی طریقے کے ساتھ اگر اس کی سمجھ میں آئے. دیکھیں نا کہانی صاحب سے تو میری ملاقات رہی 5 سال, عمران خان سے تو رہی مطلب جب سے جیل میں ہے تب سے نہیں ہے, اس سے پہلے اور بہت انٹیمیٹ رہی, اور راتوں کو شام کو 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھتے تھے, شام کو جاتے تھے, رات کو کھانا کھاتے تھے, 12 بجے وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آتے تھے کیونکہ میرے ڈرائیور تو چلا جاتا تھا, اس نے جلدی اٹھنا ہوتا تھا بچوں کو. خان سے بات بنوانا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں, لیکن بات معقول تو ہو نا. ہاں اس کو پتا چل جائے کہ میرا خیال ہے اس طرح نہیں مانے گا, انڈر پریشر نہیں مانے. لیکن یہ جو سہیل افریدی صاحب نے 27 کی تاریخ دی ہوئی ہے سپٹمبر کی, اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پریشرائز کرنے کی یہ کوشش ہوگی, اور اس کے پریشر کے انڈر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ جو کنسیشنز ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو موو کر دیا جائے بنی گالا یا کچھ نہ کچھ اور چیزیں کی جائیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا. عمران خان سے انڈر پریشر ایک ہی اصول ہے, ذہن میں رکھیں, وہ بات نہیں منوائی جا سکتی. چیف منسٹر کی پوزیشن کو سمجھیں, ایسے لوگ تیر کمان نکال کے شروع ہو جاتے ہیں, ایک مشغلہ بن گیا تنقید کرنا. میرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن افریدی ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی کے اشارہ ابرو پہ حرکت کرے
15-16 سال کا لڑکا تھا جب سے ہم اسے جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتا ہے, اور وہ بات سنتا ہے. لیکن چیف منسٹر ہے, اس کو پیسے چاہیے بھائی. پیسے تو سینٹرل حکومت سے لینے ہیں نا, بجلی کے لینے ہیں, پانی کے لینے ہیں, جو حصہ صوبے کا بنتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے لینے ہیں, جو یہ نہیں دیتے اس کو قبائلی علاقے کے لیے لینے ہیں, جو اس کا اپنا علاقہ ہے, اس کی اپنی کانسٹیچوئنسی بھی وہیں پہ ہے. تو اس کو تو رابطہ رکھنا پڑتا ہے نا حکومت کے ساتھ کہ جی وہ کور کمانڈر سے ملے اور فلاں سے ملے, اپنا وزیر داخلہ سے, تو ملنا پڑے گا نا. اس کو کیا کرے گا وہ تو ملنا پڑتا ہی بھائی. ایک منیمم لیول پہ رابطہ تو چاہیے. البتہ یہ آپ اس کی گورننس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, باقی اس کو بکاؤ کہنا میری سمجھ سے تو باہر ہے. لیکن یہ جو تحریک کی وہ بات کر رہے ہیں, جو تحریک اٹھانے کی حکومت اس کی ویسے ہی خطرے میں ہے. اربوں روپے, مجھے اس نے خود بتایا کہ اربوں روپے رکھے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے. اس کے آدمی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ آدمیوں کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے, منہ کالا کریں گے لوگ ان کا. یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن جو تحریک برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے, ثمر بار کرے گی اپنے نتائج کے اعتبار سے؟ ذاتی طور پہ کسانہ صاحب اس کے حق میں ہی نہیں ہوں اس طرح کے ایجیٹیشن کے. جب ایک دفعہ آپ نے کیا, اس کا نتیجہ نہیں نکلا, پنجاب پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, سندھ نہیں کرے گا, اور تشدد ہوگا, جانے جائیں گی, لوگوں کی کاریں بھی چلی گئیں, سینکڑوں کاریں لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے جب گولی چلتی ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. دباؤ تو ڈالنا چاہیے, ایجیٹیشن تو ہونا چاہیے, لیکن یہ جو میتھڈ ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. لوگوں کو لے کے آپ چل پڑے وہ خیر آباد سے پہ, یا اس سے پہلے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے, وہ ایک تماشا ہوگا, وہ تو ہوگا ہی. ویسے تو یہ حکومت جو ہے یہ تو جس کے پاؤں کے نیچے سے زمین تو کھسک رہی ہے. جناب بنگلہ دیش میں ہے $2900, پاکستان میں $1900 فی کس انکم ہے. ان کی آبادی 56% تھی, اب ان کی پاکستان کے مقابلے میں رہ گئی ہے 42%. انہوں نے کنٹرول کر لیا. وہ ان کا شرح ترقی, ان کے زر مبادلے کے ذخائر جو ہیں وہ ہم سے کئی گنا ہے, اور وہاں شرح خواندگی ہو گئی ہے کوئی میرے خیال ہے 76%, کتنی کافی ہے, پاکستان سے بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر وہاں وہ سیلاب بھی آتے رہے, اور وہاں اتنے مسائل تھے, آپ کو پتا ہے انڈیا کی موجودگی تھی, ان کے عراق کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اور بہت سے مسائل تھے, سختی تھی, الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی. اس کے باوجود لیکن ہماری حکومت ہی تو دیکھیں نا, ہمارے یہاں تو مافیاز کے گرفت میں اکانومی ٹھیک ہو نہیں سکتی, پیسہ باہر جاتا رہتا ہے. ہماری جو حکومت ہے وہ بھی دیکھیں نا, کوئی ان کو ملاقات کا بھی کوئی چانس نہیں دے رہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے وہ جو خبر آئی تھی کہ وہ امریکی جرنلسٹ جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خبر دی کہ جناب عمران خان از نو مور خدا نخواستہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ تو ایک انہوں نے خود مان لیا نا کہ میں نے ایک حربہ استعمال کیا تھا, جان بوجھ کے غلط خبر دی تھی تاکہ وہ اس کی زندگی کی تصدیق ہو سکے. تو ہو گئی ہے. تو ہم نے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ تبصرہ تک کرنا گوارا نہیں کیا. یہ تو ناقابل فہم بات ہے. عمران خان کو مرڈر کی ایک اٹمپٹ ہوئی, وہ سب کو پتا ہے, اس میں وہ سروائیو کر گیا, اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی, ایسا لگتا ہے کہ منظور ہے. باقی وہ اس طرح کے جو لیڈر ہوتے ہیں, وہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں ایک اصول کی بات, ابھی چاہتا ہوں بات ادھوری رہ گئی, وہ سارے تجزیے ہیں جی. یہ امریکہ یہ چاہتا ہے, فوج یہ چاہتی ہے, پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے, نون لیگ یہ چاہتا ہے, چین یہ چاہتا ہے, ایران یہ چاہتا ہے, عرب یہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں. کس کے حکم سے, جس کے حکم کو بغیر پتہ نہیں ہلتا, جس کے حکم کے بغیر, مرضی کے بغیر کوئی خیال آپ کے سر میں داخل نہیں ہو سکتا, اچھا یا برا, جس کی تو وہ اپنا جو ہے, اگر قدرت کو یہ منظور ہے, قائد اعظم کی بیماری کیسے چھپی رہی بھائی, ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوگا, ظاہر ہے جس ڈاکٹر کو پتا تھا ٹی بی ہو گئی ہے, بیوی کو بھی بتاتا, وہ کسی سے ذکر کر دیتی, بیٹوں کو بھی بتایا, کسی دوست کو بھی بتایا, اللہ نے اس کا راز محفوظ رکھا نا. اس کو سوائے ڈیسٹنی کے, قدرت کے اور کیا کہہ سکتے ہیں. عمران خان کو آپ نہیں مائنس کر سکتے. دیکھیے مسئلہ جو بالکل انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جیسے عامر متین ہے, ہاں جی,
वो कहते हैं आज ये मोहम्मद मालिक है जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश अब पूरी करता है, ट्राई अपने पूरी करता है और कोई ज्यादा प्रेजुडिस भी नहीं रखता, समझदार आदमी है। वो सब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, तो सिवाय पीटीआई के किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। ये आपने जर्नलिस्टों की बात की है तो मुझे खबर में पढ़ रहा था कि बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्टों को और बाकी लोगों को तमगे मिले हैं, आपको भी कोई तमगा नहीं मिल रहा? ये कोई अनकरीब वो तमगे आपको पता कैसे मिलते हैं? तमगे रिक्वेस्ट पे मिलते हैं या फेवरेट्स को मिलते हैं। चंद तमगे जो जेन्युइन भी दे जाते हैं। मुझे बड़ी कराहत है इस मौजूद से, मैं इसे बात ही नहीं करता। मुझे क्या तमगा की जरूरत है? मुझे अल्लाह के मखलूक ने मुझसे इतनी मोहब्बत की, इतनी अप्रिसिएशन दी, ऐसे ऐसे लोगों ने दी, इतनी रीडरशिप मिली। वो मेरा काम वीलाग तो मेरा दिलचस्पी का मौजू नहीं है। जो मैंने कॉलम लिखे कई बरस तक इतनी पजीराई हुई कि मुझे खुद यकीन नहीं आता था। अभी मैं एक्स पे कॉलम लिखता हूँ ट्वीट की तरह, तो 40 से 50,000 आदमी से देखते हैं, हालांकि अभी शुरू किया है, 15-20 दिन पहले, लेकिन बड़ा पसंद करते हैं, बाकायदगी भी नहीं करता। तो मुझे तमगे की क्या जरूरत है? मैं तो सरकारी दौरों पे भी नहीं जाता। 2 दफा मुझे घसीट के ले गए, 1 दफा ईरानी ले गए इसरार करके। 1 दफा एक सरकारी दौर पे श्रीलंका का मैंने कानों को हाथ लगाया के अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ जी, वो कोई दोस्त थे, उन्होंने इसरार किया। मुझे ना दौरों से दिलचस्पी नहीं। तमगे क्या करेंगे वो? क्या यार शानदार आदमी आपने याद दिलाया। ब्रिगेडियर साहब थे वो, तो कभी उस पर प्रोग्राम करें आप मेरे साथ। वो ऐसी कहानी है, पाकिस्तान की तारीख का ऐसा चैप्टर है नाकाबिले यकीन। उनको 65 में बनी वजह कैप्टन, तो उनको मिला सितारा जुर्रत। अच्छा। 71 में वो मशरकी पाकिस्तान में थे, तो फिर उनको सितारा जुर्रत रिकमेंड किया गया। He wrote a letter to GHQ। जब उनको सितारा जुर्रत की पेशकश की गई तो he wrote a letter, और उसमें लिखा, मैंने अपनी जंग धात के उस टुकड़े के लिए नहीं लड़ी थी जो मेरी मौत के बाद दीवार पर लटकाया जाएगा। वो तमगे क्या होते हैं यार? वो तमगों की कोई हैसियत क्या रह गई है? सही बात। वो मोहम्मद सलाउद्दीन मरहूम ने कहा, उन्होंने किताब लिखी बुनियादी हुकूक तकबीर वाली। ये तो अब बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 40 साल पहले। मौलाना मौदूदी से कहा नहीं 40 से क्यों, 50 साल हो गए। उन्होंने बुनियादी हुकूक किताब लिखी। मोहम्मद सलाउद्दीन पहले आदमी थे पाकिस्तान में जिन्होंने इस पे काम किया। मुदीर तकबीर क्या जरी आदमी था, मौत के खौफ से बेनियाज। तो वो मौलाना मौदूदी से उन्होंने कहा इसकी इफ्तिताई तकरीब करनी है आप। उन्होंने कहा इफ्तिताई तकरीब क्या तकरीर बाकी रह गई है। बोले छोटी छोटी फजूल किताबों पे लोग जाते थे और तकरीरें करते थे, लेकिन उन्होंने की उनकी खातर, उनका लिहाज करते थे, बहुत इज्जत करते थे उनका। मौलाना मौदूदी का आपने जिक्र किया, तमगों की क्या हैसियत है? ये तो सही बात। और जिनको मिले हैं वो खुश रहे। हमारी दुनिया ही नहीं है ये तमगे शमगे, हमें से क्या लेना। मैं इस पर तबसरा करता हूँ, जब भी तमगे दिए जाते हैं आपने देखा कि मैं कभी इस पर तबसरे नहीं करता। सही बात। अच्छा, मौलाना मौदूदी का आपने जिक्र किया, मुझे ख्याल आया कि उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ तसव्वुफ के बारे में। हालांकि उनका तसव्वुफ के साथ जाती तौर पे कोई ताल्लुक नहीं था, बजाय उसके कि उनकी अपनी फैमिली का एक ताल्लुक था। तो वो जो जुमला था वो क्या था और क्यों इतना वो मशहूर हुआ, जो तसव्वुफ के बारे में अजदहा की बात? वो यासीन साहब मेरे खालाजाद भाई थे, उनका लंदन में वसी व अरीज बिजनेस था और बड़ा वसी व अरीज घर था और गाड़ियां थी और अंग्रेज ड्राइवर थे, और वो बड़े शफीक, मेहरबान, मुशफिक, बड़े मुनकसर आदमी थे, बहुत ही नफीस तबाह। लोग उनसे जो मिलते थे ना, वो हमेशा के लिए उनके दोस्त हो जाते थे। जनरल ज़िया-उल-हक से भी जब वो भी चीफ नहीं बने थे, उनकी मुलाकात हुई तो वो बहुत उनसे मुतासर हुए। पीर पगाड़ा भी जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे। मौलाना मौदूदी भी उनका बड़ा लिहाज करते थे, उनके यहाँ ठहरते थे। वो अपना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं थे, वैसे पढ़े लिखे आदमी थे और बड़ा एक्सपोजर था। तो उन्होंने मौलाना से कहा कि आप तसव्वुफ के क्यों खिलाफ है? तो मौलाना ने कहा मैं बिल्कुल तसव्वुफ के खिलाफ नहीं, लेकिन इस राह में ऐसा अजदहा पड़ा है कि आपका ईमान ही हड़प कर जाए। बात उनकी ठीक है ना। अभी देखो ना, ये दीन, वो अभी सुफियान सूरी का गालबन कॉल है कि जो चीज खरीदते हो, तो जो भी कीमती चीज खरीदते हो तो बड़ी एहतियात करते हो, तो दीन सबसे ज्यादा कीमती है, तो देख लिया करोगे किससे रह रहे हो। अभी मैं एक एक्टर है, बाजी वो गया
ऑल द वे टू यूनाइटेड स्टेट्स। गांधी साहब से डलस में मुलाकात करने के लिए उनसे अब वो तकरीरें कर रहा है, ना उसको पता है ना गांधी को पता है। गांधी हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं है, कुछ चीजों का एक्सपर्ट है, शाइस्ता आदमी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने एक तासुब डेवलप कर लिया तसव्वुफ के खिलाफ। वो मौलाना मौदूदी ने तो कश्फुल माजूब का तर्जुमा कराया, और कराया भी ऐसे आदमी से जो इतना मसरूफ था, जिसके पास वक्त ही नहीं था, लेकिन वो फारसी जानते थे, मियां तुफैल साहब फारसी से तर्जुमा कराया मियां तुफैल मोहम्मद से कश्फुल माजूब का। तो किस लिए कराया? लेकिन वो मतलब समझते थे कि इस दौर में ये ठीक नहीं है। वैसे तो इस दौर में एक और जो अहले इल्म है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए भी इस्लाम नहीं आ सकता। आपने कश्फुल महजूब की बात की है, हारून भाई, आपने कश्फुल महजूब की बात की। कश्फुल महजूब में ही सैयद हजवेर लिखते हैं कि एक तो तसव्वुफ होता है, एक मुतसव्विफ होता है और एक मुस्तसव्वुफ होता है, यानी उसमें दो नंबरी के मुख्तलिफ उसमें मराहिल आते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये उसमें ये नहीं सॉरी वो जो मुतसव्विफ है ना, वो है जो सूफियों के पास उठता बैठता है। हाँ। और एक वो है जो कारोबार करते हैं तसव्वुफ के नाम पे। हाँ तो वो करते हैं ना, आपको पता ही है, कई लोगों को आप भी जानते हैं। हाँ लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे कोई शख्सी वजाहत चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, ये इंसान की बड़ी कमजोरी है। मौलाना मौदूदी को तो उनके बुजुर्गों की तरफ से एक निशानी मिली थी जो उनके तसव्वुफ से दिलचस्पी की मजर है। वो अगर अपना लुआब लगा दें या मुंह में पानी डाल के कुत्ते के कांटे पर तो वो बहा दें तो वो ठीक हो जाता था। उस पर शर्त ये थी कि गुर्दा नहीं खाना। गुर्दा नहीं खाना। हाँ। अच्छा, रसूलुल्लाह को भी पसंद नहीं था गुर्दा, डॉक्टर भी कहते हैं नहीं खाना चाहिए, उसमें रेत होती है। वो दाखिली पाकीज़गी हो और जाहिर है वो कोई उजरत भी नहीं लेते थे। मौलाना मौदूदी की सियासत तो देखिए नाकाम हो गई और जमात इस्लामी की ओवरऑल नाकाम हो गई और नाकाम ही रहेगी, इसलिए कि देवबंद से उनका ताल्लुक था, बेसिकली पसंदीदगी थी, यानी वो भी उनके खिलाफ, रेलवे भी उनके खिलाफ, शिया भी उनके खिलाफ, अहले हदीस भी उनके खिलाफ, और लोग उनको भाभी समझते हैं। तो वो दूसरा वोट और चंदा बेक वक्त दो चीजें नहीं मांगी जा सकती। चंदा वो अपने लोगों से पैसे मांगते हैं, हाँ तो वो तो करते हैं, लेकिन वो अपने उनकी औलाद में भी है ये बात, कोई लुआब लगा दे। मौलाना मौदूदी की जाती जिंदगी बहुत साफ सुथरी है। उनका जो पॉलिटिकल एनालिसिस था ना जी, वो सही साबित नहीं हुआ, लेकिन वो अपना आलम अरब में उनको माना, अफ्रीकी मुल्कों ने उनको माना, उनकी किताबें पढ़ाई और बाज चीजों की उन्हें इतनी शानदार वजाहत की है, जहाद की, पर्दे की, बहुत सी चीजों की। उनका इल्मी काम बड़ी वक़्त रखता है। तर्जुमान जो तफहीमुल कुरान को उन्होंने तर्जुमा किया है, सही बात, आम आदमी के लिए किया है, जो इतना मददगार है। मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ उनका, शेख महमूद अल हसन का, तो दिक्कत होती है, हालांकि वो बड़ी गहराई है उनमें। और शेख उन्होंने उसके अबाशी भी लिखे हैं बाद में, मौलाना क्या नाम था उनका, उन्होंने जो तहरीक पाकिस्तान में थे कायद आज़म के साथ, तो मौलाना मौदूदी ने उसका तर्जुमा किया है। इसी तरह जो सीरत पे उन्होंने जो कुछ लिखा है, उनमें एक और बड़ी बात थी जो सिर्फ दरवेशा में होती है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ हिज इनकम या पार्टी को चली जाती थी या जरूरतमंदों को चली जाती थी, और वो ये जो जरूरतमंदों को पैसे देते थे वो छुपाते थे, बीवी बच्चों को नहीं बताते थे, वालिदा को कभी नहीं बताया, औलाद को कभी नहीं बताया, साथियों को कभी नहीं बताया। वो एक आदमी था, इत्तेफाक से मेरा वो आपने, मुझे तो थोड़ा सा पता था बात चीजों का, तो वो एक आदमी मिल गया एक दफा, तो वो ऐसी जज्बाती कैफियत में था। मैं भी फातिहा पढ़ने के लिए उनकी कब्र पे गया था, वहां से गुजर रहा था, तो मैंने कहा फातिहा पढ़ लो, तो फूट फूट के रोने लगा। उसने मुझे बताया मौलाना मौदूदी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टूड पीपल। वो अपना जमीयत उलमा इस्लाम जो है, जो दरअसल जमीयत उलमा हिंद की वारिस है, इन्होंने इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की, फिर बरेलवियां उनके खिलाफ हैं, फिर आपको हैरत होगी कि खमीनी उनका कायल था। जाहिर है ये तो। अच्छा, उनसे मुस्तकिल राब्ते में रहते थे। अच्छा, आपने तसव्वुफ की और मुतसव्विफ जो होते हैं लोग, अफगानी उनके साथ राब्ते में रहते थे, इंडोनेशिया के लोग उनके साथ राब्ते में रहते थे, मलेशिया के लोग उनके साथ राब्ते में रहते थे। अच्छा, ये जो उनकी एक और बड़ी खूबी थी, बादशाहों की रत्ती बराबर परवाह नहीं करते थे। फैसल उनसे बात करता था, उस दिन का शाह अब्दुल्ला उन्हें फोन करता था,
اور اگر کوئی ذکر کرتا تھا کہ ان کو فون آیا تو وہ کہتے تھے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں. فیصل کے بارے میں بھی ان کی رائے یہی تھی, کوئی جرت مندانہ فیصلہ نہیں کر سکے, انہوں نے ایک پورا ایوارڈ تو لیا, خاکہ بنا کے دیا تھا جس پہ ایوارڈ بھی لیا فیصل نے عمل نہیں کیا. لیکن اس میں جو آپ نے تصوف کی بات کی اور اجدہوں کی بات کی ہے, اس طرح کے ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کل پرسوں کسی نے, وہ ایک کوئی صاحب ہیں ناصر افتخار صاحب, ان کا ایک مجھے کلپ بھیجا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ, اور میری پہلی میٹنگ جو ہے وہ 10 سال پہلے ہوئی تھی, اور 10 سال میں 5 ملاقاتیں ہیں. اور وہ بہت زیادہ ان کے اپنے آپ کو شاگرد بتا رہے تھے کہ کتاب بھی میری جو ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ لکھا ہے, آپ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پھر بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ پیسے مانگتے ہیں ملاقات کرنے کے, فون کال کے بھی پیسے مانگتے ہیں 7 سے 10 ہزار روپیہ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ تو پروفیسر صاحب کے لیے نام برا کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئی, اور پہلی ملاقات ان کے پروفیسر صاحب کے پاس ہی ہوئی. ان کے اپنے کچھ میتھڈز ہیں, کچھ وہ پروفیسر صاحب سے متاثر ہیں. پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ جس طرح اون نہیں کرتے نا اپنا ڈاکٹر اسرار کو اور جاوید غامدی کو مولانا مینا سنسلائی اون نہیں کرتے تھے, یہ دعوے دار تھے ان کے شاگردی کے دونوں. اس طرح پروفیسر صاحب انہیں اپنے یعنی جید جیسے ویسے تو ہر ایک کے ساتھ مرحبت سے ملتے ہیں, ان کے پاس وہ بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ بڑی الفت سے وہ پیش آئے, سوال کا جواب دیا. لیکن وہ انہوں نے میرے سامنے نے منع کیا کہ اتنی تصویر نہ پڑھا کرو. وہ بہت زیادہ تصویر پڑھتے تھے, یعنی بالکل ایک اوبسیشن کے ساتھ. اب میں تو تاثر میرا تو یہ نہیں ہے ان کے بارے میں, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے. کچھ اور لوگ ہیں, ایک جیلم کا جاہل ہے, ایک لاہور کا, تو وہ پروفیسر صاحب کے یہ شاگرد تھے, انہوں نے اپنا یہ کاروبار شروع کیا. پروفیسر صاحب ان لوگوں کے بارے میں رائے نہیں دیتے. مجھے ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بات کہی تھی, یہ جیلوں والا جو ہے بڑا بنا پھرتا ہے, بڑا 30 مار خاں. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں مانگنے کے مقام سے آگے جو گزر گیا ہوں, تو میں نے اسے میسج بھیجا کہ پھر تم پیغمبروں سے تو بڑھ گئے. پھر وہ گھبرایا ہوا پروفیسر صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا رشید مجھے تباہ کرتا ہے یہ وہ. اور پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا چھوڑ دے اس بات کو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, چھوڑ دیا. تو یہ کیسا صوفی ہے جو اس بات سے ایک عام اخبار نویس سے خوفزدہ ہو گیا؟ کون کسی کو تباہ کر سکتا ہے اور کون کسی کو آباد اور کر سکتا ہے اور فروغ دے سکتا ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے. بے شک. تو اس کو کہا کہ دعوے نہ کیا کریں آپ زیادہ. لیکن دین فروشی کا کاروبار ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وطن فروشی کا کاروبار ہمیشہ سے ہے, کبھی بحیرہ مذہب کبھی بنام وطن. لیکن پروفیسر صاحب کے نام لے کے تو اس طرح کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے نا. آپ پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے. وہ یہ تو ازل سے چلا آتا ہے. شمس تبریز سے کسی نے وہ جا رہے تھے قاہرہ سے, ایک حکایت ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ واقعہ ہے, حکایت یہ ہے کہ جا رہے تھے استنبول قاہرہ سے. ایک آدمی نے راستے میں روکا اور کہا کہ جعلی صوفی بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت. انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا جتنے آسمان پہ ستارے. وہ ہوتے ہیں کچے پکے صوفی, کچھ سیکھ لیا پھر وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے پروفیسر صاحب نے کتنی دفعہ مجھ سے کہا, ادرائے مذاق کہتے تھے کہ میں آپ کو خلیفہ نامزد کر دوں اپنا. تو آپ کو یاد ہے میں نے انہیں کیا کہا, ہر دفعہ کیا جواب دیتا تھا؟ ایک ہی فکر میں جواب دیتا, اگر آپ کو اپنی رسوائی منظور ہے تو ضرور کریں. ٹھیک ہے, اور وہ مجھے پھر اصرار کرنے لگے آپ لوگوں کو دعا نہیں بتاتے. میں نے کہا سر میں کمپاؤنڈر ٹھیک ہوں, میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, میں ذمہ داری نہیں لیتا کسی کی. میں کسی کو اگر دعا بتاؤں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں بعد میں یہ دعا بتائی ہے. دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, وہی ہے, اور قرآن کی دعائیں ہیں, اور تو کوئی دعائیں نہیں ہیں, یہی دعائیں ہیں. صحیح, ویسے تو ہر زبان اللہ سمجھتا ہی ہے. اچھا, لیکن وہ ہر ایک کے لیے کچھ جو اس کی شخصیت ہے اور جو اس کا مسئلہ ہے اس کے حساب سے دعا بتانی ہوتی ہے نا, اس کے حساب سے. بالکل صحیح. تو اس میں کئی دفعہ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے. کبھی وہ غلطی کیا کو کچھ اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں, یہ اپروپریٹ ہے. مثلا وہ انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی, جب کچھ لکھو یا ٹی وی پہ جاؤ یا تقریر کرو تو یہ دعا پڑھا کرو. کچھ عرصے کے بعد کہا ایک اور دعا پڑھا کرو. ہاں جی,
تو یہ نہیں ہے. جو پہلے میں نے پوچھا کیا دعا پڑھتے, میں نے کہا یہ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ پڑھا کرو, دوسری دعا ہے, موسٹ اپروپریٹ ہے. تو وہ اب وہ بتا دیں نا ان وہ کے کون سی جتنے تھی. شاگرد ہیں, ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں, اسد اللہ خان ہیں, اور لوگ ہیں, ان میں سے ہر ایک میں نے پوچھا یہ ٹٹولنے کے لیے کہ بھئی کیا یہ جانشین بننا چاہتے ہیں. ایک صاحب کے تو میں حق میں تھا, میں نے جو کہہ دیا تھا سیمینار میں کہہ دیا تھا ان کے کہ بھئی آپ ان کو نامزد کر دیں. تو یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں, لیکن وہ مجھے وہ ان کا شاگرد ہارون بھائی وہ جو آپ نے دعا بتائی ہے وہ دعا بتا دینا تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں, اس کو فالو کریں اگر ہو سکے. کس چیز کی دعا؟ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے دعا دی تھی. وہ تو مشہور دعا ہے, کتاب خرید لینا جی, بازار میں ملتی ہے, حسن حسین, رسول اللہ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو قرآنی دعاؤں کے مجموعے بھی ملتے ہیں, لیکن وہ بہت کیئرفلی, مجھے نہیں دیکھا میں نے کہ کسی نے کیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, وہ دعا ہے جو اپنا کوئی بھی کام کرنا, کوئی کام دنیا کا, اس سے پہلے پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الاخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الاخرہ. درود پڑھیں. تو رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی یہ دعا پڑھے گا, ظاہر ہے کام جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے, طیب ہونا چاہیے. دعا یقین کے ساتھ پڑھی جاتی, اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوگی. یہ شبہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے. اگر آپ شک سے دعا پڑھتے ہیں تو آپ نے کوئی دعا نہیں پڑھی ہے. یہ صحیح بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یقین سے پڑھتے ہیں. پھر دعا میں ایک اصول ہے, کوئی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو سازگاری نہیں, میں ایک جاب چاہتا ہوں, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اب وہ سازگاری نہیں ہے میرے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور دے گا. وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہر وقت اپنی رحمتیں لٹاتا ہے. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہے, آپ کبائر سے بچتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے مان لیتے ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے صدقہ دے دیتے ہیں, اور اپنی نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. ایک آدمی کا یقین ہی ادھورا ہے, یہ ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے جی. ایک ہمارا دوست تھا, وہ کہتا تھا میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک اور صاحب ہے بڑے مشہور, بڑے عظیم دانشور, مفکر اعظم, وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اللہ کو نہیں مانتا. چلو استغفر اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میری ایک انٹیلیجنس رپورٹ ایک اور مجھے ملی ہے, مجھے پتہ چلا کہ آپ پروفیسر کے پاس جاتے ہیں اور جہاں سے وہاں سے ان کی ٹائیاں اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں انٹیلیجنس کی کون سی بات ہے, یہ تو ہمیشہ سے میں لاتا رہا ہوں. ان کے جو شاگرد ہیں وہ پہلے آپ سوٹ بھی لے آتے تھے ان کے شاگرد جو ہیں جرمنی سے, برطانیہ سے, فرانس سے لاتے ہیں, وہاں ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے تو وہ ٹائیاں لاتے ہیں. پچھلی دفعہ میں گیا تھا, کوٹ بھی ان کا ویلویٹ کا اٹھا رہا تھا. مجھے پتا ہے آپ سوٹ بھی ہو گیا 20 کلو, اب مجھے پورا آ جائے گا. انہوں نے کہا لے جاؤ. وہ مجھے خود کہتے ہیں وہ دوسری الماری میں زیادہ اچھی ٹائیاں پڑی ہیں, وہ لے جائیں. تو آپ صحیح اٹھا ایسی بات ہے. ہاں تو یہ مطلب دیکھیں انہوں نے کیا کرنی ہے, وہ ٹائیاں جو اتنی ہیں وہ کیا کریں گے اس کو, وہ خود پہنتے ہیں. اور میرا ذوق مختلف ہے, ان کا ذوق مختلف ہے. وہ پھولوں والی ٹائیاں لگاتے ہیں زیادہ شوق, میں دوسری طرح کی ٹائیاں لگاتا ہوں. تو وہ تو وہاں کوئی لین دین تھوڑی ہوتا ہے, یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ ایک ان کی ضرورت کی چیز ہے. مثلا خوشبو جو ہے وہ ان کی ضرورت کی چیز ہے. ہاں شنیل دیتے ہیں وہ. باقی آپ وہاں سے جو مرضی لے آئیں. کوئی گھڑی ایک دن پڑی ہوئی تھی, میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو انہوں نے لے لے. ہاں جی. اور میں نے کہا کہ حالانکہ وہ میرے کام کی نہیں تھی, مجھے اس لیے پسند ہے کہ میرے والد اس طرح کی گھڑی, وہ جو جیب میں رکھی جاتی ہے اور زنجیر والی گھڑی, وہ میں نے لا کے کسی کو دے دی. تو وہ تو وہاں چیزوں کا کوئی حساب کتاب تھوڑی ہوتا ہے. بانٹنے لگے جناب نظام الدین اولیاء کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کون بیٹھے گا یہاں, اس مسند پہ کون بیٹھے گا. پھر آپ نے اصول بیان فرمایا کہ یہاں وہ شخص بیٹھے گا کہ یہاں جو کچھ لوگ نذرانے پیش کریں گے وہ خلق خدا میں بانٹے گا, خود نہیں, اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام. اور یہ مشکل جس نے اللہ کے راستے میں ہر دنیا کو ترک کر دیا, غامدیوں شامدیوں کو کون سمجھائے. ان کی سمجھ میں یہ بات, ان کو ایک موٹی بات سمجھ میں نہیں آتے
कहती कि लोग सूफिया की वजह से मुसलमान हुए हैं, इनकी वजह से क्या, प्रोफेसर की वजह से कितने लोग मुसलमान हुए बताते भी नहीं। वो कभी इत्तेफाक से कोई जिक्र छिड़ जाए उनसे पूछे तो वो बताते हैं। कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने सुधार दी, नमाज की आदत डाल दी, 10वीं की आदत डाल दी, तिलावत की आदत डाल दी, रिज़्क़ हलाल की ताकीद की, अपना सदका देने की तलकीन की। लोग, बहुत से लोग बदल जाते हैं, वो हर एक की अपनी सतह कौन कितना बदलता है। कुछ जो है नौजवान जो है वो रफ्ता रफ्ता, हालांकि वो तहज्जुद के लिए तलकीन बिल्कुल नहीं करते, वो कहते हैं मामलात ठीक करें, तहज्जुद कोई फर्ज नहीं है। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ने लगते हैं, कुछ तो इतने मोहतात हो जाते हैं कि उनको देख के हैरत ही होती है। उसमें सरकारी अफसर भी शामिल है, उसमें फौजी अफसर भी शामिल है, उसमें आम मजदूर किसान भी शामिल है। एक दिन मैं गया तो वो अपना, मैंने कहा आप कहाँ थे, वो उनका घर आने का वक्त होता है मगरिब के बाद, कहने लगे वो एक सब्जी वाले की दुकान में बैठे थे। मैंने कहा वहां क्यों बैठे थे, कि हमारे दोस्त है इसलिए बैठे थे। हाँ जी, ये मैंने भी देखा है उनके साथ। एक तरखान उनसे मगजमारी वो कर रहा था, और वैसा उसको समझा रहे थे ये अलमारी बनानी है, इतनी कीमती लकड़ी नहीं है। और कहता है ये कौन आपसे पैसे मांगता है, जी प्रोफेसर साहब, मैंने बनानी है तैयार की अलमारी बनानी है। उन्होंने कहा यार इतने पैसे नहीं। जब वो चला गया मैंने कहा ये कौन था, कहते मेरा क्लास फेलो है बचपन का। ये थोड़ा पढ़ा, फिर ये तरखान का काम इसने शुरू कर दिया। तो इनको क्या खबर है, दरूने खाना हंगामे है क्या क्या, चरागे रह गुजर को क्या खबर है, क्या खबर है। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, आपने यू मेड माय डे एक्चुअली। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, और हमारे लिए दुआएं किया करें, और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे, और पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करें, इमरान के लिए भी दुआएं करें, बाकी लोगों के लिए भी दुआएं करें। हम तो करते हैं भाई, रोज करते हैं, बहुत सभी से कहते हैं दुआ करो, कोशिश भी करो, कोशिश से पहले दुआ करो, कोशिश भी लाजिम है, दुआ भी लाजिम। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू वेरी सून जी, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।